بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض وضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ وضو میں کون کون سی چیزیں ہیں جس کے پائے جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، پیشاب پاخانہ کے راستے سے ہر خارج ہونے والی چیز، جیسے پیشاب پاخانہ، ہوا، کیڑے، مزی، کنکری وغیرہ، ان سب چیزوں کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک نمبر 2، بدن یا زخم سے خون اور پیپ کے نکل کر بہہ جانے سے، صرف نکلنے کی وجہ سے نہیں، نکل کر بہہ جانے سے۔ اگر وہ نکل کر بہے نہ بلکہ صرف ظاہر ہو، جیسے خراش لگنے سے ہوتا ہے، یا کپڑے پر صرف ہلکی رطوبت لگی ہو، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف دکھ رہا ہے لیکن بہا نہیں اپنے جگہ سے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح انجیکشن سے خون نکالنے پر وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ نکل گیا خون۔ البتہ گوشت میں انجیکشن دینے اور سوئی اندر داخل کر کے باہر نکالنے سے اگر خون اپنی جگہ سے نہ بہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون کا بہنا شرط ہے، پیپ کا نکل کر بہنا شرط ہے۔ ٹھیک، یہ 2 چیزیں ہوئی۔ نمبر 3، دانت یا منہ سے تھوک میں ملا ہوا خون نکلے۔ ہم تھوک رہے ہیں، اگر خون کا غلبہ ظاہر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تھوک اور خون برابر ہوں یا خون غالب ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تھوک غالب ہے، تھوک زیادہ ہے اور خون کم مقدار میں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ 3 چیز۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے ہو جانے سے، البتہ صرف بلغم کی قے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، صرف بلغم کی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پت وغیرہ، کھانے وغیرہ کی قے ہو اور منہ بھر کے ہو، چاہے ایک مرتبہ ہی میں منہ بھر کر ہو، چاہے کئی مرتبہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہوا، اس کا اندازہ لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہی میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہ آتا بلکہ ایک مرتبہ ہی میں اتنا قے آتا تو منہ بھر کے ہو جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ 4 چیزیں ہوئی۔ نمبر 5، نیند سے سو جانے سے، نیند سے سو جانے سے، نیند لگ جائے، چاہے بیٹھے ہوئے ہو یا ٹیک لگا کر سوئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر ٹیک نہیں لگائے ہوئے ہیں، جیسے کھڑے کھڑے سو گئے یا نماز کی حالت میں، قاعدے کی حالت میں، یا بیٹھے بیٹھے بغیر کسی سہارا کے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سہارا لگا لیا اور اس طرح سہارا لگایا کہ اگر سہارا نہ لگاتا اور بیٹھے بیٹھے سوتا تو گرنے کا امکان تھا، مقعد سرین، زمین سے اٹھنے کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے نیند کے غلبہ سے ادھر ادھر جھک جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ میں نے کہا جب تک کہ سرین مقعد زمین سے نہ اٹھے۔ اگر اس طریقے سے جھوم رہا، بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے، اس طرح جھوم رہا کہ مقعد اس کا جو ہے، سرین جو ہے وہ زمین سے اٹھ جا رہی ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر گر گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، بے ہوش ہو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بے ہوش ہو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، کان میں زخم ہو اور اس سے پانی، خون، پیپ نکلے اور کان کے باہری حصے پر آ جائے، اندر سے نکل کر باہری حصے پر آ جائے، جس کا غسل میں دھونا فرض ہے، یعنی باہری حصے کو، کان کو جہاں تک غسل میں دھونا فرض ہے، باہر میں، اگر اتنا اندر سے بہہ کر کے اس حصے تک وہ خون یا پیپ جو بھی ہے وہ آ جا رہا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ 7 ہوا۔ نمبر 8 پر ہے، اسی طرح آنکھ میں زخم ہو جائے اور اس کا پانی باہر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کے اندر ہی رہ جائے، باہر نہیں نکل رہا ہے، زخم کا پانی آنکھ کے اندر ہی ہے، باہر نہیں نکل رہا ہے تو وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے ہی باہر نکلے گا وضو ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں دوا یا سرما لگانے سے یا رونے سے آنسو اور پانی باہر آئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 9، ناک سے خون یا پیپ بہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔
اگر ناک میں انگلی ڈالنے سے انگلی میں خون کا صرف دھبا لگے، خون بہتا ہوا نہیں آئے، صرف دھبا لگے ہوا دکھائی دے، اثر دکھائی دے رہا خون کا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پھوڑے پھنسی کے اوپر سے صرف مردہ چمڑا نکل جائے، خون وغیرہ نہ آئے، جیسا عامتاً ہوتا ہے پھوڑا پھنسی بدن میں ہو گیا، جس چمڑا خالی چھوٹ رہا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ خون وغیرہ اسی طرح سطر کھلنے یا دیکھنے، کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا خود سطر کھل گیا، عورت کا بچہ کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن عورت کی چھاتی سے بیماری یعنی زخم وغیرہ کی وجہ سے پانی نکلے تو وہ ناپاک ہے۔ عورت کے چھاتی میں کہیں زخم ہو گیا یا دودھ پلانے کے آلہ میں زخم ہو گیا، اب اس زخم کی وجہ سے پانی نکل رہا ہے یا پیپ نکل رہا ہے، گندگی نکل رہا ہے، تو اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح اور اگر زخم وغیرہ نہیں ہے، یعنی اس کے چھاتی میں، عورت کے چھاتی میں، پستان میں زخم وغیرہ نہ ہو، یوں ہی صرف پانی نکلے، ہم مطلب ہوتا ہے کبھی دودھ نہیں نکل، پانی نکلتا ہے، تو پانی نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مرد کے بھی تو پانی نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور وہ ناپاک نہیں ہیں۔ یہ وضو کے چند اہم مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اب دعا ہے کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔